ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی اس کی انسلٹ کرتا ہے تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ہم اس کو مارنا شروع کر دیں اس کو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی مسلمان کو بغیر وجہ یا کسی وجہ سے قتل کرتا ہے تو اس کے عوض میں اگر غیر مسلم کو آپ قتل کرتے ہیں تو اس کی دیت آپ کو دینی پڑے گی، آپ کو قصاص اس کا دینا پڑے گا۔ یہ اسلام نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آتا ہے، اب قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی کے ہاں پناہ کے لیے آ جاتا ہے، اگر ہم اس بندے کو قتل کر دیں اس کے عوض میں آپ کو قتل کے برابر اس کو قتل ہونا پڑے گا۔ مسیلمہ کذاب کون شخص ہے؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کیا تھا۔ اس کے دو سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی ہے ان سے، او بھائی جس کو تم نبی کہتے ہو، کیا مسیلمہ کذاب کو تم نبی مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں، وہ تمہارا نبی ہے، وہ تمہارا نبی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ الفاظ کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میری شریعت سفیروں کو قتل کرنے سے نہ روکتی تو میں تمہیں قتل کر دیتا ہوں۔ حالانکہ وہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تلوار نہیں اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں مارا۔ حالانکہ آپ کے پاس پاور ہے، سب کچھ ہے، ریاست ہے آپ کے پاس، اگر قتل کر بھی دیتے تو آپ جیسے آج آپ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کو قتل کرنا جائز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے فقتلوا، جہاں کہیں بھی پاؤ ان مشرکوں کو فقتلوا ایدیکم اینما ثقفتموہم ثم قتلوا، ان کو قتل کر ڈالو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک ریاست اس کا فیصلہ نہیں کرتی یہ آپ اپنے طرف سے اس کو نہیں کر سکتے۔ یہ ایک نہیں، اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک یہودی مدینہ کے اندر مانگ رہا تھا، بزرگ تھا، یہودی تھا۔ آپ نے اس سے کہا، وہ کہنے لگا، شکایت کرنے لگا، امیر المومنین میں ساری زندگی آپ کی ریاست پر ٹیکس ادا کرتا رہا، جب میرے ہاتھ پاؤں جسم صحیح تھا، مضبوط تھا، میں جہاں پہ کماتا تھا وہاں پہ ٹیکس ادا کرتا تھا مدینہ میں، آپ کی ریاست کو ٹیکس دیتا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آئندہ کے بعد جو یہودی بوڑھا ہو جائے اس کو ہماری ریاست کی طرف سے اس کے لیے پینشن کا انتظام کیا جائے۔ یہ کون ہے؟ امیر المومنین نے یہ حکم صادر کیا، یہ کہا کہ جو یہودی کمانے کے، جو عیسائی، جو بوڑھا بزرگ کمانے کے قابل نہیں ہوگا، ریاست مدینہ اس کی بیت المال سے مہینے کے بعد اس کا خرچہ دے گی۔ یہ تھے وہ، ایسے نہیں تھا، ریاست کو چلایا ایسے نہیں گیا تھا۔ فوج جا رہی ہے، جاتے ہوئے الہودی کے اندر عیسائیوں کی ایک فصل خراب ہو گئی، مقدمہ آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج ہوتی ہے، لشکر زیادہ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلا، وہ روندی گئی فصل، تو آپ نے فرمایا اس کا سارا خرچہ جو ہے بیت المال ادا کرے گا، اس کا خرچہ بیت المال ادا کرے گا۔ ہم کہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ نہ ہم اسلام کو پڑھتے ہیں، نہ ہم نے دیکھا ہے اسلام کو، بس اپنی طرف سے جو عقل کو صحیح لگا اس پہ عمل کرا ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو کہتے تھے تم اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بچاؤ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، اگرچہ مظلوم کافر کیوں نہ ہو، یہ الفاظ ہے حدیث کی، اگرچہ وہ مظلوم کافر کیوں نہ ہو، وَإِنَّ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بد دعا قبولیت کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ اس کی دعا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کی ہے
کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. حملت امہ وہن لا وہن، جو اپنی ماں کے ساتھ بھی شفقت کرے کیونکہ اس نے اس کو بوجھ در بوجھ اٹھایا ہے. وفصالہ فی عامین، اس نے 2 سال دودھ پلایا ہے. انشکر لی ولوالدیک، کہا کہ وہ میرا شکریہ بھی ادا کرے اور اللہ کا بھی شکریہ ادا کرے، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرے. اور آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ، اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پہ اوپر مجبور کرے تو پھر اس وقت تم ان کی بات نہیں مانو گے. باقی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے ہر معاملات کے اندر تم اپنے والدین کا ساتھ دو گے. یہاں تک کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے متعلق ایک آتا ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی جو والدہ تھی، یہ ابو بکر کی بیوی تھی. یہ ابتداء کے اندر اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا انہوں نے، تو حضرت ابو بکر نے ان کو طلاق دے دی تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری کے اندر یہ اپنی بیٹی کے پاس آئی. ان کی بیٹی کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر، جو کہ اماں جی عائشہ کی بڑی بہن ہے، ابو بکر کی بڑی بیٹی ہیں. ان کے پاس آئی تو انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کے پوچھا، اللہ کے نبی میری یہ ماں جو ہے یہ غیر مسلم ہے، کیا میں اس کی خدمت کر سکتی ہوں؟ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بالکل تو اپنی والدہ کی خدمت کر. صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملات کے اندر باپ اور غیر مسلم ہے، اس کا کاروبار ہے، جو کچھ بھی ہے، اولاد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے اس کی خدمت کرے. اور کہا کہ غیر مسلم اگر بطور مہمان آئے تو مہمان پر ظلم نہ کیا جائے. یہ عربوں کے یہاں دلیل تھی، اگر کوئی کسی کو پناہ دے دیتا تھا تو وہ اس کو قتل نہیں کرتے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں مسلمہ کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہا کہ اگر یہ سفیر نہ ہوتے تو میں ان دونوں کو کیا کرتا؟ قتل کرتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہاں کئی مرتبہ غیر مسلم آ کے بطور مہمان ٹھہرا کرتے تھے. وہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان آیا غیر مسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بکری کا دودھ دھو کے دیا، وہ ساری بکری کا دودھ پیا. پھر آپ نے دوسری بکری کا دھو کے دیا، وہ پھر دوسری کا پی گیا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بکریوں کا دودھ اس کو ملایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کہ وہ لوگ تھے جن کے اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے. لیکن آج ہم مسلمان ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان تو نہیں کر سکتے، نہ ہمارے اندر یہ اتنا علم ہے نہ پاور ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی